اور جو دلوں کی پوشیدہ باتیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ تو پھر ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ با اعتبار قوت اور طاقت کے اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر موعظے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے، پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تم مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ برپا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا میں اپنے اور اپنے تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر ایک مومن کو کہا جائے نا کہ تمہاری زندگی ہمیں لینی ہے، مومن کا ایمان ایسا تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے ایمان کے لیے جان بھی دینے کو تیار۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، دل میں وہ ایمان لے آیا تھا، فرعونی تھا، دل میں ایمان لے آیا تھا، اس نے کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو ایک بندہ اس کے اللہ کو ایک ماننے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والے اور جھوٹے ہوں۔ آپ دیکھیں دشمن کا خوف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، موسیٰ علیہ السلام ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو تو دعا پڑھو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دعا سے مدد لے لیتا ہے ایک مومن، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا فرعون میں سے ہی، اس کی قوم میں سے ہی، جس کے اندر تھوڑا بہت ایمان تھا، اس نے کہا دیکھو اگر یہ مسلمان ہو بھی رہا ہے، اگر یہ اللہ کو مانتا بھی ہے تو اس کو ماننے دو، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم جو اس کو کہہ رہے ہو کہ عذاب لے آؤ، تو اگر یہ سچا ہوا تو سچ کا عذاب آ گیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ تو سمجھ جاؤ کہ اس طرح نہیں کرو اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہی ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلاتا ہوں۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔ آپ دیکھیں لوگوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر موسیٰ سچے ہوئے عذاب آ جائے گا، تو سمجھ جاؤ عذاب نہ مانگو اور موسیٰ کو چھوڑ دو، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ آپ دیکھیں ڈر انسان کو اللہ کے کتنے قریب کر دیتا ہے نا۔ وہ اپنی پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ موسیٰ کو مار رہے ہیں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن وہ اس بات پہ جم گیا جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہو۔ بتایا گیا کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے تب تک تو نہیں مانا، جب وہ دنیا سے چلے گئے
پھر مان لیا، پھر کہا اچھا اللہ کوئی رسول بھیجے نا، پھر ہم دیکھتے ہیں جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک تو یہ بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت کے حصے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر ہے 35 سورہ المؤمن۔ اللہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قلبی متکبر جبار، اللہ ہر متکبر اور جبار یا مغرور شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے کبھی مہر زدہ میرا دل نہ کرنا، میرے دل کو ایسا کبھی نہ بنائیے گا کہ اس پہ ایسی مہر لگے کہ میں دین کے پاس بھی نہ آ سکوں۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی ان کے دلوں پر ایسی مہر لگتی ہے کہ ان پہ پھر قرآن اثر بھی نہیں کرتا، پتہ ہوتا ہے سب کچھ، پڑھا ہوتا ہے سب کچھ۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنائے۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے، میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ اس نے ہیلہ سازی کی تھی اور تباہی بن گئی۔ آج ہم ہیلے حجتیں کرتے رہتے ہیں، نہیں میرا نہیں خیال اللہ اتنی سی بات پہ پکڑے گا، یہ بھی کوئی پکڑنے کی چیز ہے؟ اچھا ویسے تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم، اتنی سی بات پہ تھوڑی پکڑے گا۔ اللہ نے بار بار بتایا کہ نہیں، اسلام اور دین ہیلے بہانے نہیں مانگے گا، جو کہہ دیا بس اس پہ عمل کرو، اس پہ جمو۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا، اور اے میری قوم یہ زندگی تو متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے، جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں آپ کو اور مجھے ایک دفعہ پھر مخاطب کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیکی کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہوگا اور وہ اپنے دین پر دیانتداری سے قائم ہوگا تو پھر وہ جنت میں جائے گا اور بے شمار روزی پائے گا۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں صرف اس قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دینا، اپنے سارے بچوں کو 2 3 آیات صرف ترجمہ بھی وہ پڑھ لیں تو میرے خیال میں کافی حد تک ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ صرف ترجمے میں ہی اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب اور بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزر جانے والے ہی اہل دوزخ ہیں۔ پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ ان ساری آیات میں دعوت کے طریقے کا بھی بتا دیا گیا کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اسے اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلائیں، اور پھر یہ بھی بتائیں، اور ایک آیت کا پورشن یاد رکھیں، آیت نمبر 44 کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا ایک جملہ اللہ کہہ رہا ہے میرا یاد رکھو کہ میرا ہر کام اللہ کے سپرد، میں اپنے سارے کاموں سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتی ہوں، میں اللہ کے دین پہ جم جاؤں گی، اللہ میری مدد ضرور ضرور کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح لائے جاتے ہیں، ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اس آیت میں جو آیا نا کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں،
تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے قبر کے عذاب کی، عالم برزخ کی، کہ قبر میں انہیں صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی نا پھر بڑے جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے یہ جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ دنیا میں تو میں تمہاری مانتی رہی، اب ذرا اللہ سے کہو نا آگ کام کرے۔ اور وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم بھی تو اسی آگ میں ہیں، جہاں تم جل رہی ہو وہاں میں بھی جل رہی ہوں، میں خود کو نہیں بچا سکی، میں تمہیں کیا بچاؤں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ دیکھیں جب تنگ پڑیں گے نا عذاب سے پھر کہیں گے اچھا اللہ سے کہو تھوڑی سی کمی کر دے، اچھا ہلکا ہی کر دے، اور وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، کہ آئے تھے نا جب انہوں نے بلایا تھا اور تم نے نہیں مانی تو ہم تمہارے لیے اللہ سے کیوں دعا کریں، تم خود ہی دعا کرو۔ اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ اس دن دعا کا کیا فائدہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے؟ آپ دیکھیں آپ پر میں کس بات پہ ایمان لاتے ہیں، ہم غیب پہ ایمان لا رہے ہیں نا۔ آپ نے اور میں نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے معجزات نہیں دیکھے، ہمارے سامنے واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اور یہ اتنی بہترین کتاب کہ اس کی ایک ایک آیت پڑھ کے دل کرتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائیں، ہمارا دل کرتے ہیں ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگی دنیا والی میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت ہی عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے۔ تو کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نیری بڑائی کے اور کچھ بھی نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تم اللہ کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں ایک بات کی گئی کہ استغفار کی کثرت کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ روز استغفار کیا کرتے تھے، آپ اور میں آج چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں اور ہماری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا میں نے یہ نیکی اب سے شروع کر دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہے کر لو، استغفار نہیں چھوڑنا۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کر رہے ہو، قیامت تو بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا حکم آ گیا، اس کا فرمان جاری ہو گیا کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی بارے میں چوتھی جگہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے پکارو، میرے سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچیں گے۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے سمجھیں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اب دعا ہے تو دعا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر وقت والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اور میں دعائیں مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو شکلیں بنا بنا کے دعا مانگو، رو کے دعا مانگو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے والی شکل ہی بنا لو، کم از کم اللہ کو پتہ لگے کہ ہاں تمہیں واقعی شرمندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، لیکن دعا تبھی عبادت بنے گی نا کہ جب دعا دل سے مانگی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچیں گے۔ اب اگر اس آیت کو ہم مسلمان سوچیں، عبادت کون کرے گا؟ جو مسلمان ہوگا۔ ایک بندہ جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا وہ نمازیں کیوں پڑھے گا؟ وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ عبادت آپ کے اور میرے لیے ہے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور اگر ہم اسی عبادت سے منہ موڑیں گے، اسی عبادت سے تکبر کریں گے، اچھا پڑھ لوں گی نا نماز، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ایک تو جب اذان ہوتی بعد میں اور آپ کا شور پہلے شروع ہو جاتا ہے، نماز ہی ہے نا پڑھ لوں گی، اور ایسے ہی کرتے کرتے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں ابھی وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اب ہمارا یہ جو ڈاؤٹ ہے نا کہ ہم عبادتیں کریں یا نہ کریں ہم جنت میں پہنچیں گے، یہ کلیئر ہو گیا ہوگا اس آیت کو سننے کے بعد کہ اچھا عبادت نہیں کریں گے تب بھی جنت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمانوں کو چھت بنایا، اور کیا کیا؟ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری بڑی ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے بہت اچھی بنائی۔ ہر ایک کی شکل الگ ہوتی ہے نا، ہر ایک کا نقش الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی حیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ اب ذرا جا کے ایک دفعہ یہ آیت اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی پڑھائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر ہے 64 سورہ مومن۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ اور ہم جو روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں باقی تو میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، اصل میں نا میرے یہاں سے ناک بہت موٹا ہے، میری ناک بہت لمبی ہے، یہاں سے ایسے ہوتا نا تو میں زیادہ اچھا لگتا، میں ایسے ہوتی نا تو یہ ذرا ایسی تیکھی ہوتی نا میری جگہ تو میں ذرا زیادہ اٹریکٹیو لگتی، اور اللہ تمہارے ہونٹ کتنے موٹے ہیں، میرے تو اتنے پتلے پتلے، میں جتنا مرضی لائنر لگا لوں میرے ہونٹ موٹے ہی نہیں ہوتے۔ آپ اور میں اور ہماری بچیاں اور بچے، ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شکل پر کمنٹ پاس نہیں کرنے، اور یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہم جاتے جاتے جب کسی کو دیکھتے ہیں نا، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس کا قد بہت چھوٹا، ہاں ہے دیکھو تو صحیح ہے کیسی، اس کو دیکھو، اس کو دیکھا اس کا رنگ کیسا ہے، یہ تو سڑا ہوا بینگن لگ رہی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ بات، ہمارے ہاں یہ کمنٹس عام ہیں، ہم عام طور پر یہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہائے باقی تو بہت اچھی تھی، آنکھیں دیکھی ہیں اس کی کتنی اندر گھسی ہوئی ہیں۔ کیوں آپ اور میں ان چیزوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ اس کے دان دیکھیں، بات بعد میں کرتی ہے، لٹکتے باہر پہلے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ انسان کو بنانا میری تخلیق ہے اور میں نے خوبصورت تخلیق کی۔ اگر آپ اور میں کسی انسان کو دیکھ کے کمنٹ پاس کرتے ہیں نا، اچھا ایک کمنٹ اور بھی بہت سے لوگ پاس کرتے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ شکل دیکھی ہے اپنی، مجھے اس آیت کو پڑھ کے نا اب آپ نے یہ بھی نہیں کہنا، کسی کو یہ بھی نہ کہیں شکل دیکھی اپنی، شکل دیکھی اپنی کیا ہوتی ہے؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو نا اللہ نے کیسے کیسوں کو پیسہ دے دیا، ان کی شکل دیکھو اور گاڑی دیکھو، اس کی شکل دیکھو اور اس کے کپڑے دیکھو۔ یہ آپ کو بہت دفعہ سننے میں ملا ہوگا، اللہ نے کیسے کیسوں کو کتنا کچھ دے دیا ہے، اللہ تو ان کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے دے، میں تو اس سے کتنی اچھی ہوں۔ ہوتا ہے نا، اکثر آپ کسی کو دیکھیں نا جو بہت زیادہ خوبصورت بندہ نہ ہو اور وہ کسی اچھی گاڑی سے اترے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، فوراً عورتیں کمنٹ، مرد تو پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا اتنا کرتے ہوں گے، عورتیں بہت کمنٹ پاس کرتی ہیں، ہائے ہائے دیکھو ذرا شکل اور دیکھو ذرا گاڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے بعد میرے خیال میں ہمارے دماغوں سے یہ کیڑا نکالیں، ہم سمجھ جائیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں۔ آپ جب کسی کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں کہا گیا کہ جب کسی معذور کے پاس سے گزرو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اس اذیت میں نہیں ڈالا، اس آزمائش میں نہیں ڈالا، تو نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے کتنی مخلوقات پہ فضیلت دی۔ آپ دیکھیں ہم ان سے بہت بہتر ہیں کہ ہم چلتے پھرتے ہیں، ایک بندہ جس کی ایک ٹانگ نہیں، ایک بندہ جس کا ایک بازو نہیں، ایک بندہ جس کا ایک ہاتھ نہیں۔ میں کہتی ہوں ایک ہاتھ نہ ہو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں ہاتھوں کے عادی لوگ، ہم کیسے ایک ہاتھ پہ گزارا کریں؟ ہم ایک ٹانگ پہ کیسے اکتفا کر سکتے ہیں؟ 2 دن ایک پاؤں میں موچ آ جائے نا تو ہم بستر سے نہیں اترتے،
ہم کہتے ہیں میرے پاؤں میں موچ چاہیے، میں تو ایک ٹانگ پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اتنا تو میرا وزن ہے، میں وزن کہاں ڈالوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچائے۔ آپ جب بھی کسی کو دیکھیں شکر ادا کریں اور تعریف کریں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بنایا۔ اگر کسی کو اس کمپلیکس میں بھی دیکھیں اس کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ان سے بہت بہتر ہیں، آپ بہت خوبصورت ہوتی اور بول نہ سکتی، اللہ سب کچھ دیتا اور زبان لے لیتا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کسی علاقے کا بادشاہ تھا اور اس کے یہ جو آئی لڈ ہے نا یہ بند نہیں ہوتے تھے، وہ سو نہیں سکتا تھا، اس کو وہ آرٹیفیشلی ایسی اس کی آنکھیں بند کر کے سلائی جاتی تھیں۔ ہمارے پاس کتنا بڑا تحفہ ہے، ہم اپنی مرضی سے آنکھیں کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ آنکھیں اپنی مرضی سے بند نہ کر سکتی، ہمیں کہا جائے نا اس چیز کو تھوڑی دیر گھورو، 1 منٹ بندہ گھور بھی نہیں سکتا، ہماری آنکھیں خود بخود ایسے بلنک کرتی ہیں۔ یہ اگر آنکھیں بلنک نہ کریں اور آپ اور میں سو نہ سکیں، یہ آنکھیں جب بلنک کرتی ہیں نا تو ہم سوتے ہیں، تو یہی اگر نہ کریں، ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، کتنا گند ہے جو نکل جاتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے کتنے گناہ تو جھڑتے ہی جھڑتے ہیں، کتنی ہماری چیزیں جسم کے حصے بھی صاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے اور اپنی اس تخلیق کی محبت نصیب کرے، ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے چھوڑ دیں، اللہ ہماری اصلاح کرے۔ وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تم خالص ہو کر اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ کیوں اور کیا کہو کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، تم میں سے بعض تو اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچو اور تاکہ تم کچھ سوچ سمجھ لو۔ اللہ لمبی عمر دیتا ہے، شاید ساتھ ساتھ تمہیں ہدایت مل جائے، شاید تم آخری وقت میں سمجھ جاؤ۔ وہی اللہ ہے جو جلاتا ہے اور جو مارتا ہے، پھر بھی جب وہ کسی کام کے کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم آخرت کی زندگی کے لیے جیو، دنیا کی کثرت کی دوڑ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے۔ آگے ہم پڑھیں گے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم تو ایک دوسرے میں سبقت لے جانے میں اور تکاثر میں ہی آگے پیچھے پڑے رہے، تمہارا تو دل کرتا ہے میں ایک سے بڑھ کر ایک لگوں، اور تمہارا تو دل کرتا ہے میں ایک سے بڑھ کر ایک کام کروں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تم نے تکاثر کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا۔ قبر تک پہنچ کے پھر کیا فائدہ؟ پھر اگر تب تک آنسو نہ نکلے تو کیا فائدہ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں بھی ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ دیکھیں جب انسان میں لالچ ہوتا ہے نا تو لالچ کبھی بھی نہیں پھرتا، لالچ ایسی چیز ہے اور ہوس کی بھوک ایسی کہ وہ کبھی نہیں مٹتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، حالانکہ کھائی نہیں جاتی، وہ اتنے وہ پیٹ میں آتا نہیں ہے، لیکن ہوس ہوتی ہے نا، وہ نظر کی ہوس ہوتی ہے کہ یہ بھی میں لوں، یہ بھی میں لوں، یہ بھی میں لوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں لوگ کتنا کچھ پھر پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے منہ کی لالچ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی سے پہلے انسان کی لالچ نہیں بھرے گی۔ اور جو اللہ کو جھٹلائیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا کھولتے ہوئے پانی میں اور جہنم کی پھر آگ میں جلائے جائیں گے، آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے پاس ایک پلیٹ یا ایک دیگچی ہے سلور سٹیل کوئی بھی کر لیں، آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پھر اس کو خالی کر کے چولہے پہ اچھا سا گرم کیا، وہ آگ میں جب صحیح جل جاتی ہے نا، آپ اس کو دوبارہ ٹھنڈے پانی میں بھی ڈالیں گے تو وہ کتنے بلبلے سے بنتے ہیں، وہ ایک دم پانی کو بھی گرم کرتی ہے، وہاں سے نکال کے دوبارہ آپ چولہے پہ چڑھا دیں۔ یہ حال کیا جائے گا انسان کے ساتھ، کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم نے اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کے سوا تھے، تو وہ کہیں گے
لگے وہ تو ہم سے بہک گئے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کدھر گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے سماتے اور بے جا اتراتے تھے۔ اب آؤ ذرا جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اور کتنی ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے والوں سے بچائے۔ اور پس آپ اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی تمہارے لیے ان میں بڑے ہی نفع ہیں، اور تاکہ تم اپنی سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے حاصل کرو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یاد نہیں آتی اللہ کی؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں سخت تھے، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں؟ ان کے لیے ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ آپ دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں قوم عاد اتنے لمبے چوڑے اور طاقتور تھے، کتنی انہوں نے عمارتیں بنائیں، اور بڑے بڑے انہوں نے عمارتیں بنائیں، اللہ نے کہا سب تباہ ہو گیا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد ہے، ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے۔ اللہ نے کہا مہلت ختم، پھر توبہ بھی قبول نہیں۔ آپ دیکھیں فرعون جب مرنے لگا تھا اس نے بھی کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا ہم پیچھے پڑھائے ہیں، الآن اب تو ایمان لاتا ہے، اب جب عذاب دیکھ لیا اب ایمان لاتا ہے۔ یہاں قوموں کا بھی یہی حال، جب عذاب آ گیا پھر کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ نے کہا اب نہیں ایمان لانا۔ سورہ حامیم السجدہ، اور اس صورت کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اکثر یہ نام پڑھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس طرف سے پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، دنیا دار تھے نا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے سننا ہی نہیں، ٹھیک ہے جو تمہارا راستہ تمہارا، ہمارا ہمارا۔ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے خود کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکین کے لیے ہی خرابی ہے۔ پھر اس بارے میں ایک اور آیت معافی کی آ گئی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں تو ان کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو؟
جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار تو وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذائیں بھی تجویز کر کے اسی میں کر دیں، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ تو دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا نا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آنا ہے، دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ایسی تابعدار بنائے کہ ہم خوشی خوشی ہر بات ماننے والے بنے۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیجی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک والے آسمان کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کے کڑک کی ہوگی۔ ان کے پاس جب کبھی ان کے آگے پیچھے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی، اور وہ کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ بڑا زور آور ہے؟ آپ دیکھیں جب بچہ کوئی مستی کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں تمہاری ماں ہوں، میں ایک لگاؤں گی۔ بچہ جوان بھی ہو جائے نا تو ماں سے پھر بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے طاقت وہ کیوں بھول گئے؟ میں نے پیدا کیا اور میں زیادہ زور آور نہیں ہوں، یہ کیوں بھول گئے وہ؟ اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیجی کہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ اللہ ایمان والوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جہنم کے پاس پہنچیں گے نا، پھر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے سارے اعمالوں کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ اپنے جسم کو کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دے گی ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا سارا جسم مٹی کا، اور ہماری اگر مٹی کے جسم سے بنائے ہوئے اللہ نے زبان کو طاقت دی ہے بولنے کی، اس کے لیے کیا ہے وہ زبان کی جگہ ہاتھ کو طاقت دے دے، وہ زبان کو کہے تم نے نہیں بولنا، اور ہاتھوں کو کہے تم بولو، اور پاؤں کو کہے تم بولو، تو جب اللہ حکم دے دے گا تو جہاں اللہ کے حکم سے زبان بولتی ہے وہاں باقی چیزیں بھی بولیں گی۔ اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں۔ ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہیں لگتا تھا کہ بند کمروں میں کیے گئے گناہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا۔ آپ دیکھیں اگر ہم مسلمانوں کو یہ یقین ہو کہ اللہ پکڑے گا، اللہ اعمال ہمارے جسم بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے اور ہمارے پاؤں بولیں گے، تو ہم گناہ کریں؟ ہم کیوں چوریاں کرتے ہیں اور ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس لیے نا ہمیں یہ کنفرم ہی نہیں کہ اللہ ہمیں بلوائے گا۔ اگر ایک مسلمان یہ آیت پڑھ لے کہ میرا ہاتھ بولے گا اور میرا پاؤں بولے گا، تو اس کا دل ہی نہیں کرے گا اپنے پاؤں کو اس راستے پہ لے کر جانے کی طرف جو گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کا دل ہی نہیں کرے گا وہ آنکھوں سے وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھے کہ آنکھیں گواہی دیں۔ اور اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ
جہنمی ہے، اور اگر یہ معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشی مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور یہ ہم نشی شیطان تھے، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی۔ انسانوں میں بھی کئی ہوتے ہیں نا جو آپ کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، ہمیشہ غلط راستے پر ہی لے کر جاتے ہیں، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی، اور یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بیہودہ گوئی کرو، یعنی قرآن کا مذاق اڑاؤ، کیا عجب ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کوئی قرآن سنے گا ہی نہیں تو ایمان نہیں لائے گا، اور یہ حقیقت بات ہے، قرآن سننے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کا بھی ہے، لیکن جہاں قرآن آپ سنتے ہیں نا تو سننے سے جو بات دل میں اثر کرتی ہے وہ اپنے پڑھنے سے اس طرح نہیں کرتی۔ تو ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کافروں کا کہ تم نہ سنو، قرآن نہ سنو، اور جب قرآن کہیں پڑھا جائے تم شور شرابہ کرو۔ کافر بھی تو اسی طرح کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قرآن کی بات کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، شور شرابہ کر دو، تاکہ نا ان کو پتہ، ان کو سمجھ ہی نہ آئے، مسلمان سمجھے ہی نہ۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی محفل میں بھی ہمارے اپنے قصے کہانیاں چل رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، اور یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے آ جائیں۔ پھر وہاں پر وہ جو سہیلی دنیا میں اچھی لگتی تھی نا، جو گناہوں کی دعوت دیتی تھی، آخرت میں دل کرے گا میں اسے اپنے پاؤں کے نیچے رون دوں، میں اسے جہنم کے آخری درجے میں پھینک دوں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم پر کوئی خوف اور غم نہ ہو، تم پر کوئی اندیشہ نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یہاں بات آئی کہ جنہوں نے کہا تمہارا اللہ ایک ہے اور اس پر قائم ہو گئے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اب آپ اور میں الحمدللہ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں، ہم جمتے نہیں ہیں، ہم قائم نہیں رہتے۔ کیسے؟ ہمارا ہر موقع پر پاؤں پھسل جاتا ہے، ہم ہر موقع پہ لوگوں کی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم ہر موقع پہ دوسروں کو مقدم کر دیتے ہیں اور اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ کو راضی کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو پھر فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے اس صورت میں آئیں گے جب ہم اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ایسی فرشتوں سے مدد کرے۔ ہم پیچھے وہ حدیث پڑھ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کیا گیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ میں آپ کے بعد اس کا کسی سے سوال نہ کروں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر تم اس پر استقامت اختیار کرو، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اطاعت اللہ کی ہی کرو، اور دنیاوی تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ یہ جو آیا نا آخرت میں بھی رہیں گے، ہم جب مریں گے تو آتا ہے نا حدیث میں کہ ابھی دفنانے والے لوگ واپس بھی نہیں آتے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ سوال کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انسان قبروں سے نکلے گا تو دو فرشتے ساتھ چلیں گے اور وہ دو فرشتے ان کو حشر تک لے کر جائیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو آپ کے نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک وہ ہوگا جو برے لکھتا ہے۔ تو اللہ کرے آپ اور میں، ہم نیک اعمال، ہم نے ایک بک پڑھی تھی جب زندگی شروع ہوگی، اس کی ہم نے پوری سیریز کی تھی 33 ایپیسوڈز کی نا، 33 سیشن ہوئے تھے اس کے۔ اس میں جو رائٹر ہیں ابو یحییٰ، وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ بندہ، ایک بندہ ہے، اس کی کہانی وہ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ قبر سے اٹھا اور اس کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو اس کی نیکیاں لکھتا تھا۔ تو فرشتے نے مجھے کہا کہ تم نے تو مجھے نیکیاں لکھوا کر مار ہی ڈالا۔ تو میں نے جب وہ پڑھائی تھی بک، تب بھی مجھے اس بات پہ بڑا پیار آتا تھا کہ ایک بندہ جو نیکیاں کرتا ہے اس کا واقعی میں نیکیوں والا فرشتہ لکھے گا اور تھکے گا۔ ہم اگر اپنے آپ کو سوچیں،
ہمارے تو شاید نیکیوں والے فرشتے نے کبھی کبھی جا رجسٹر کھولا ہوگا، ہمارے تو حقیقت ہے، یہ ہنسنے کی بات، یہ حقیقت ہے، ہمارے نیکیوں والے فرشتے نے تو پتہ نہیں کوئی صفحہ کالا کیا بھی ہوگا ہمارا یا نہیں، یہ شاید کبھی ایک نیکی کی ہوگی اور پھر بلینک پیج 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 پیج، اور کتنے سالوں بعد ہاں رمضان آیا ہے، اچھا نیکیاں کر لیتے ہیں، پھر 11 مہینے برائیوں والا لکھتا رہے گا، اور پھر ایک رمضان میں پھر نیکیوں والے، ہم تو اس کو بیچارے کو تھکاتے ہی رمضان المبارک میں ہے، تو اللہ ہمیں اسے تھکانے والا بنائے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور سنیں، وہ یوٹیوب پہ ہماری سیریز ہے، لیکن وہ بہت ایمان کو اتنا تازہ کرنے والی بک تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھنے والوں کو بھی اس کا اجر دیں، کیونکہ بہت سی آنکھیں اور بہت سے دل اس کتاب نے بدلے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور پھر غفور الرحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے، اور کون اس سے بہتر ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے جیسا دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اس کے علاوہ بڑے نصیبوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں برائی کو بھلائی سے دفع کرو، کوئی برا کرے نا اس کے گھر کھانے کی پلیٹ بھیجو، رکھیں گے دل؟ ایک عورت جو کبھی نہیں بولتی، ہم نے بہت دفعہ بات کی، ہم تو افطاری بھی اسی کو بھیجتے ہیں جس کی طرف سے واپس آئے۔ ایک عورت جو آپ کے ساتھ محلے میں لڑی ہوئی ہے، آج ذرا جا کے افطاری اس کو بھیجیں۔ ایک ایسی آنٹی جو محلے میں سب سے زیادہ آپ کو تنگ کرتی ہے، آج افطاری ان کو جا کے بھیجیں۔ برائی کو بھلائی سے کاٹیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں۔ اتنا صبر کون دے، اتنا دل کون رکھے کہ جو ناراض ہے بندہ جا کے اس کو راضی کرے۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں، میرے سے غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی، برداشت ہی تو غلط بات کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کو کون برداشت کرتا ہے؟ آپ اور میں کبھی صحیح بات برداشت کرتے ہیں؟ برداشت تو ہمیشہ ہم کرتے ہی غلط بات ہے۔ برداشت کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب ہمارے سامنے غلط ہو، جب سب ٹھیک ہوگا تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں، میں تو نا بڑی صاف گو ہوں، میں تو دو ٹوک بات کرتی ہوں، میں نہیں غلط بات سن سکتی اور میرے سے نہیں غلط باتیں برداشت ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اللہ ہی کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا۔ اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو، اور پھر بھی اگر یہ تکبر اور غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ کسی ٹائم بھی نہیں اکتاتے۔ آیت سجدہ تلاوت ہوئی ہے، اور آپ نے آیت سجدہ میں کوشش کیا کریں گھر جا کے سجدہ کر لیں، یا وقتی طور پر صرف سر کو جھکا بھی لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی تابعداری نصیب کرے۔ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دبی دبائی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر میਂہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے الٹے معنی نکالتے ہیں، کج رویاں کرتے ہیں، اور وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہے کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، ماں دیکھ رہی ہوتی ہے بچہ کتنی غلطی کرتا ہے، اور ماں اشارہ کر کے کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں، یہ نہیں کہتی چھوڑ دو، کیا کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں، آؤ نا ذرا میں تمہیں پوچھوں گی، تم ذرا۔ اچھا بچے، ہم جب یہ تجربہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، بچوں کو سمجھا بجھا کے لے کے جائیں گے، فالتو چیز نہیں کھانی، زیادہ نہیں کھانا، تھوڑا سا لینا، اور ماں پھر وہاں مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے کسی کے گھر، اشارہ کر رہی ہوتی ہے بس کر دو، اور بچہ کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے، اور ماں اشارہ کر کے کہتی ہے گھر چلنا میں پوچھوں گی، ایک دفعہ گھر آؤ میں تمہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آؤ گے نا میں پھر پوچھوں گا، جب میرے پاس آؤ گے نا، یہ وہی ہم اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا چلو نا ذرا میں تمہیں پوچھتی ہوں، اور مائیں آنکھوں سے بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں، بچہ پھر بھی کھاتا جا رہا ہے، بسکٹ سارے ختم کر کے اٹھے گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں گھر آؤ گے تو پوچھوں گا، اللہ کہہ رہا ہے میرے سامنے آؤ گے میں پوچھوں گا، اور ہمارا حال اس بچے کی طرح جو کھاتا جاتا ہے، نمکو بھی کھا جاتا ہے اور بسکٹ بھی کھا جاتا ہے، ہم بھی حلال حرام صحیح غلط سب کچھ ہضم کرتے جا رہے ہیں۔
اور بچے کو یہ لگتا ہے نا کہ خیر ہے، ماں زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی، 2 تھپڑ مارے گی۔ اب یہ بہت تلخ بات ہے، بچے اس لیے سارا کچھ کھا جاتے ہیں کہ بچوں کو لگتا ہے گھر جائیں گے نا اماں 2 تھپڑ مارے گی، خیر ہے یہاں کباب نم کو تو کھا لوں۔ ہمارا بھی یہی حال، ہمیں پتہ ہے ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا دنیا میں تو کریں نا، جب جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہی فیلنگ اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے نا، اس بچے کی نفسیات کی، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے وہ اچھا ہے؟ تم جو چاہو کرتے جاؤ، وہ تو تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن آ جانے کے بعد اس سے کفر کیا کہ یہ بڑی ہی باوقت کتاب ہے، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے رب کی طرف سے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن آنے کے بعد کفر کیا، ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ تکلیف دہ عذاب دیں گے نا۔ آپ کے اور میرے ہاتھ میں قرآن آ گیا، الحمدللہ، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جو اس کو باوقت کرنے والے ہیں، جو اس کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں اس کلام کی قدر کرنے والا بنائے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اللہ نے کہا ابھی تک قدر نہیں نہ کی اگر قرآن کی، اب کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معافی دینے والا ہے، اور اگر نہیں کرو گے پھر دردناک عذاب ہے۔ اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کیا ہے کہ اجمی کتاب اور آپ عربی رسول، آپ کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں، جو دور دراز سے پکارے جاتے ہیں، یعنی انہیں کہا تو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کے نزدیک پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے اور شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرے گا، اور ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برا کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس پورے پارے میں اتنی ہم نے دعائیں پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایک ہی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو گے میں بخش دوں گا، سوال کرو گے میں عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری مسنون دعا آتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اسے یاد کریں۔ اس میں اس پورے پارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری کور ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے صرف، اللہم انی اسألک خیر المسألتی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے بہترین سوال کرتی ہوں، وخیر الدعائی، اور بہترین دعا کرتی ہوں، وخیر النجاحی، اور بہترین نجات مانگتی ہوں، وخیر العملی، اور بہترین عمل، وخیر الثوابی، اور بہترین ثواب، وخیر الحیاتی، اور بہترین زندگی، وخیر المماتی، اور بہترین موت مانگتی ہوں۔ آپ کیا کیجئے، وثبتنی، مجھے ثابت قدم کر دیجئے، وثقل موازینی، میرا اعمال نامہ وزنی کر دیجئے گا، میرے اعمال میں وزن ڈال دیجئے، وحقق ایمانی، مجھ پر میرے ایمان کو ثابت کر دیجئے، اور کیا کیجئے، وارفع درجاتی، میرے درجات بلند کر دیجئے، وتقبل صلاتی، میری نماز کو قبول کر لیجئے، واغفر خطیئتی، میری گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دیجئے، واسألک الدرجات العلی من الجنت آمین، جنتی آمین، اے اللہ میں آپ سے جنت کے بلند ترین درجے مانگتی ہوں، آپ مجھے جنت کے بلند ترین درجے دیجئے، اور اللہم انی اسألک فواتح الخیر، اے اللہ میں آپ سے بھلائیوں کے آغاز مانگتی ہوں، وخواتمہ، اور ان کے اختتام بھی، وجوامع، اور بھلائیوں کا جامع ہونا، واولہ وظاہرہ وباطنہ، بھلائیوں کی ابتدا بھی، اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی، والدرجات العلی من الجنت آمین، اے اللہ آپ میری دنیا
اور آخرت میں درجات بھی بلند کیجئے۔ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، خیر ما آتی، اس خیر کا جو آپ مجھے دے دیں، جو بھی آپ مجھے دیں اس میں میرے لیے خیر رکھیں، وخیر ما افعل، اور اس میں مجھے خیر دیں جو میں کام کروں، میرا ہر کام خیر والا ہو، وخیر ما اعمل، اور اس کا جو میں اچھا عمل کروں، وخیر ما بطن وخیر ما ظہر، اور مجھے ظاہر اور باطن میں بھی خیر دے دیں، اور والدرجات العلی من الجنت آمین۔ اے اللہ آپ سے میں جنت کے بہترین درجے مانگتی ہوں، کیا کیجئے؟ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں آپ سے مانگتی ہوں، ان ترفع ذکری، کہ آپ میرے ذکر کو بلند کر دیجئے، اور وتضع وزری، میرے بوجھ کو اتار دیجئے، یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا ہماری زندگیوں پہ، اے اللہ تو اسے اتار دے، وتصلح امری، میرے کاموں کو ٹھیک کر دے، میرے کاموں کی اصلاح کر دے، وتطہر قلبی، میرے دل کو پاک کر دے، وتحسن فرجی، میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ، وتنور لی قلبی، اے اللہ تو میرے دل کو منور کر دے، میرے دل کو اس قرآن کی ہدایت سے روشنی دے دے، وتغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے سارے گناہ بخش دے، واسألک الدرجات العلی من الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کے بہترین درجوں کا سوال کرتی ہوں، اور اللہم انی اسألک ان تبارک لی فی نفسی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے میرے نفس میں برکت دیں، میرا نفس ساری برائیاں چھوڑ دے، میرا نفس آپ کی اطاعت پہ آ جائے، وفی سمعی، میری سماعتیں آپ کی اطاعت کریں، وفی بصری، میری نگاہ آپ کی اطاعت کرے، وفی روحی، میری روح آپ کو سمجھ لے، میری روح آپ کی اطاعت کرے، وفی خلقی، تو برکت دے میری تخلیق میں، وفی خلقی، اور میرے اخلاق میں، میرے اخلاق بھی سمجھ جائیں، وفی اہلی، اور میرے گھر والوں میں بھی برکت دے دے، وفی محیای وفی مماتی، اے اللہ تو میری زندگی اور میری موت میں برکت دینا، وفی عملی، اور میرے عمل میں بھی، اور آخر میں فتقبل حسناتی، اے اللہ تو میری نیکیاں قبول کر لے، واسألک الدرجات العلی من الجنت آمین، اے اللہ میں آپ سے جنت کے بلند ترین درجے مانگتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں مجھے لگتا ہے بہت جامع دعا ہے، ہمارے پورے پارے میں جو چیزیں آئیں اس ایک دعا میں ساری جمع ہے۔ اے اللہ آپ میرے لیے آسانیاں کر دیں، میرا ذکر بلند کریں، مجھے گناہوں سے بچائیں، اور میرے ہر کام کی اصلاح کرتے ہوئے مجھے جنت کے بہترین درجے دیں۔ ہم نے پڑھ لیا کہ جو جنت کے درجے پا گیا وہ فوز عظیم پا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا بہترین طریقے سے ذکر اور شکر کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔